اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے گھر ٹوٹنے نہ دینا۔ تیسری آیت بھی اسی تقویٰ کے حوالے سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو کسی حوالے سے ایڈ کرتے تھے، بہت ہی خاص معاملہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ سورۃ احزاب آیات 70 اور 71۔ ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو سنوار دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اسے بہت بڑی کامیابی حاصل ہوگی۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا ڈر ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے معاملات کو سیدھا رکھ سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے جس کی وجہ سے ایک انسان سیدھی، سچی اور کھری بات کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے خاندان والوں کا جائزہ لیں تو ایک دوسرے کے بارے میں نارملی کیا گلے شکوے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ ایک دوسرے سے جو شکایتیں سننے میں آتی ہیں، مثلاً بیوی کہتی ہے وہ میری بے عزتی کرتا ہے، شوہر کہتا ہے نہیں، دراصل وہ میری بے عزتی پہلے کرتی ہے، میں اس کے ساتھ بعد میں یہ معاملہ کرتا ہوں۔ اسی طرح کبھی یہ بات سامنے آتی ہے، شوہر کہتا ہے میرا مذاق اڑاتی ہے، میرے لباس پر تنقید کرتی ہے، میرے جسامت پر تنقید کرتی ہے، اور بیوی کہتی ہے یہ میرے گھر والوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ اب دیکھیے معاملات کیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولوا قولا سدیدا، سیدھی کھری سچی بات کہو۔ ایک دوسرے کے بارے میں یہ کیسی باتیں ہیں جو کہی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر عورت کہتی ہے یہ اپنی کپڑے، جوتے، ساکس وغیرہ پھیلا کر چلا جاتا ہے اور واپس آتا ہے تب بھی اسے کوئی احساس نہیں ہوتا۔ شوہر کہتا ہے میں ہمیشہ جلدی میں ہوتا ہوں، آخر اس نے گھر رہ کر کیا کرنا ہے، یہ بھی تو کوئی کام کرے گی۔ اسی طرح شوہر کبھی شکوہ کرتا ہے کہ اسے معلوم ہے مجھے کھانے میں فلاں چیز پسند نہیں، لیکن یہ ہمیشہ ایسی ہی چیزیں بناتی ہے، جان بوجھ کر بناتی ہے جو مجھے پسند نہیں آتی۔ بیوی کہتی ہے آخر صرف اسی کی پسند تک تو محدود نہیں رہا جا سکتا، آخر یہ کوئی مجھے خرید کر تو نہیں لایا۔ اس گھر میں اور لوگوں کی بھی خواہش کا احترام کیا جانا چاہیے۔ کبھی شوہر کہتا ہے مجھے پڑھنا پسند ہے، پڑھانا پسند ہے، اور میری بیوی اس بات کو لائک نہیں کرتی۔ اور کبھی بیوی کہتی ہے مجھے پڑھنا پڑھانا اچھا لگتا ہے اور میرا شوہر مجھے پڑھنے پڑھانے نہیں دیتا۔ کبھی بیوی کہتی ہے اس کے اونچا بولنے کی وجہ سے سارے سرورز اور بچے بھی بدتمیزی سیکھ رہے ہیں، اور ساری زندگی میں نے اس کا ظلم برداشت کیا، یہ ہمیشہ میرے ساتھ ایسی ہی گفتگو کرتا رہا، لیکن اب جب میں اس ایج کو پہنچ گئی تو یہ نوبت آ گئی، نہ بچے میری عزت کرتے ہیں نہ سرونٹس، گھر کا سارا ماحول ہی اس نے خراب کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح بعض اوقات بیویاں یہ کہتی ہیں ویسے تو کم گھرانے ایسے ہوں گے، لیکن بہرحال ایسے گلے شکوے بھی آتے ہیں، ہمیں تو ہمارے شوہر پردہ کرنے کو کہتے ہیں اور یہ خود خواتین کو دیکھتے رہتے ہیں۔ بعض خواتین یہ بھی کہتی ہیں ہمارے شوہر نہیں چاہتے کہ ہم پردہ کریں، جبکہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم پردہ کریں۔ یہ سروے رپورٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ کچھ بیویاں کہتی ہیں یہ جاہلوں کی طرح سامنے کے بٹن کھلے رکھتا ہے، وہ مجھے ذرا اچھا نہیں لگتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا لہجہ ٹھیک نہیں ہوتا، خواتین کہتی ہیں یہ ایسے بولتا ہے منہ پھاڑ کے پنجابی لہجے میں انگریزی بولتا ہے، ہم تو اس کے ساتھ جہاں کہیں جائیں شرم کے مارے ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے۔ کبھی شوہر کہتا ہے تمہارے ماں باپ نے تمہیں پڑھایا لکھایا ضرور، لیکن اچھے اسکول کالجز میں نہیں پڑھایا، تم اب گونگی بن کر ہمارے ساتھ بیٹھ جاتی ہو، جہاں جاتی ہو تمہیں 4 لفظ بولنے تک نہیں آتے۔ اسی طرح سے اگر شکووں کی لائن دیکھنا چاہیں تو یہ باتیں ختم ہونے میں نہیں آتی، اتنے زیادہ شکوے شوہر بیوی کو ایک دوسرے سے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر خاص شکوہ یہ بھی ہے، مرد بھی یہی کہتے ہیں اور خواتین بھی۔ بیوی کہتی ہیں میری بات غور سے نہیں سنتا، اور شوہر کہتا ہے یہ میری بات کی طرف توجہ نہیں دیتی، اسے میری کوئی پرواہ ہی نہیں، میں بولتا رہوں یہ سمجھتی ہے میں دیواروں سے بول رہا ہوں۔
یہ سب گلے شکوے، یہ باتیں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ اگر اس کی تہ میں جا کر دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں۔ اگر دلوں کے اندر رب کی جواب دہی کا احساس ہو، ایک آنکھ کے دیکھنے کا احساس ہو جو ہمارے اعمال کو دیکھتی ہے، تو پھر ایسے معاملات نہ ہوں۔ ایسے لگتا ہے زندگی کا یہ معاملہ ہمارا ہی معاملہ ہے، میری زندگی ہے، میں جو چاہوں کر لوں۔ شوہر بھی کہتا ہے میری زندگی، بیوی بھی یہی کہتی ہے میری زندگی، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے صرف یہی زندگی، آگے بھی تو زندگی ہے، اس زندگی کی کیوں نہیں فکر کرتے؟ جب وہ زندگی ختم نہیں ہوگی، دیکھیے یہ تلخیاں ہی تو ہیں جو دلوں کے اندر اتنی زیادہ بڑھ چکی۔ عام لوگ کہتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن شوہر بیوی سے پوچھیں جو آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے، کتنا زیادہ مشکل ہے ان کے لیے اب اکٹھے رہنا، ایک چھت تلے رہنا۔ بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے۔ اگر آپ سائیکولوجیکلی دیکھیں تو کوئی رشتہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ رشتہ جوڑنے والے افراد ایک دوسرے کی عزت نہ کریں۔ عزت بنیادی ضرورت جو کہ بیسک نیڈ ہے، اور آپ دیکھیے یہاں شوہر اور بیوی دونوں ہی ایک دوسرے کی عزت کے قاتل کے طور پر ابھرتے ہیں، اور آغاز جانتے ہیں کہاں سے ہوتا ہے؟ شادی بیاہ کی رسومات سے۔ شادی بیاہ کی رسومات میں جو گیت گائے جاتے ہیں وہاں پر عزت کا قتل کرنا سکھایا جاتا ہے، ایسی مائنڈ سیٹنگ کی جاتی ہے جس کی وجہ سے بچے کے ذہن میں نہ شوہر کا وہ ایمیج رہ پاتا ہے اور نہ ساس کا، نہ شوہر کے باقی گھر والوں کا۔ اسی وجہ سے جو وہاں جاتی ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے تم پڑھے لکھے ہو تو میں بھی پڑھی لکھی ہوں، تم اگر کما سکتے ہو تو میں بھی کماتی ہوں، تمہارے اور میرے درمیان فرق ہی کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو فرق تو ہے، ذمہ داریوں کا فرق، مقام کا فرق۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اصول کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا دو ایکول پاور رکھنے والے ایکول اقتدار کو سنبھال سکیں۔ آپ اپنے ملک کو دیکھتے ہیں، ایک سربراہ ہوتا ہے، ڈپارٹمنٹ میں دیکھ سکتے ہیں ایک سربراہ ہوتا ہے، پھر گھر کے ایک سربراہ کے لیے کیوں اتنا زیادہ دل تڑپتا ہے؟ آخر فائنل اتھارٹی کسی ایک کے پاس ہوگی۔ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ فائنل اتھارٹی میں کوئی مشاورت نہیں ہوگی، یا یہ کہ کسی کو کلی اختیار دے دیا جائے گا۔ یہ کلی اختیارات نہیں ہیں، گھر کا سسٹم تو مشاورت سے ہی چلنا ہے، لیکن فائنل ڈیسیژن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے کیا گیا کہ مرد کو یہ اختیار ہے، کیونکہ مرد نے حفاظت کرنی ہے، اس نے اجازت دینی ہے، اور اس نے فائنینشیل رسپانسبلٹی نبھانی ہے۔ خواتین یہ کہتی ہیں فائنینشیل رسپانسبلٹی تو ہم پوری کرتی ہیں، ہاں پوری کرتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری عائد نہیں کی، اپنی مرضی سے کرتی ہیں نہ کریں۔ خواتین یہ کہتی ہیں نہ کریں تو ہمارے بچے کہاں سے کھائیں، ہمارے بچوں کی ایجوکیشن کہاں سے پوری ہو؟ مجھ سے تو ایک خاتون نے کہا 30,000 تو میرے بچوں کی فیس ہے، اگر میں جاب چھوڑ دوں تو میرے بچوں کی ایجوکیشن کا کیا ہوگا؟ میرے بچے تو پڑھنے لکھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ میں نے تو اپنے شوہر سے یہ کہا تھا چلو ٹھیک ہے میں بچوں کی فیس پے کر دیتی ہوں، مگر میری تنخواہ تمہاری تنخواہ کے ڈبل سے بھی زیادہ ہے، تو مجھے بھی تو اپنی تنخواہ پر کوئی حق حاصل ہے۔ مرد کہتے ہیں تم نے آخر کر کیا لیا؟ تم اپنی جیسی خواتین کو دیکھو، میری بھابیاں اتنا اچھا گھروں کو چلاتی ہیں اور تم کو ذرا توجہ نہیں دیتی۔ اور خاتون یہ کہتی ہیں میں گھر کو کیا توجہ دوں، 16 گھنٹے میں جاب کرتی ہوں، 16 گھنٹوں کے بعد میں جب گھر آتی ہوں اس کے بعد اتنی ہمت نہیں ہوتی، مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو میں کرتی ہوں، لیکن میرے شوہر یہ چاہتے ہیں باہر بھی مشین اور اندر بھی مشین، اب میں کیا کروں؟ بات یہ ہے یہ ذمہ داریاں رسپانسبلٹیز جب عورت کے کندھوں پر نہیں ڈالی گئیں، جب عورت یہ لے گی تو مشین تو بنے گی، گھر کی رسپانسبلٹی تو اس نے نہیں چھوٹ سکتی، کیونکہ گھر کو، بچوں کو، شوہر کو تو اس نے ٹائم دینا ہے، اور واقعتاً عورت اس دوہرے بوجھ سے بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ عورت کو اس دوراہے پر کھڑا کر کے اگر یہ سوچا جائے کہ گھر آباد ہو جائیں گے، گھروں کے اندر خوشیاں آ جائیں گی، تو سچی بات یہ ہے مال خوشیاں نہیں دے سکتا، خوشیاں محبتیں دیتی ہیں، اور یہ محبت بانٹی جاتی ہیں، اور بانٹنے والی عورت اگر گھر سے باہر چلی جائے تو نیچرلی محبتوں کی جگہ
پہ پھر کچھ اور جذبے جگہ لے لیتے ہیں. جو عورت کماتی ہے اس کے لیے اپنے شوہر کی عزت کرنا بہت زیادہ مشکل بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنا اور اپنے شوہر کا مقابلہ کرتی ہے. تجربہ بتاتا ہے خواتین اوور کانفیڈنٹ ہو جاتی ہیں. واللہ عالم. ساری خواتین تو ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال آج ہم بات یہیں پر ختم کریں گے اور ہم اپنا خود موازنہ کریں گے ہمارے گھر میں کیا ہے اور کس طرح اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. جب تک ہمارے گھروں میں دین داخل نہیں ہوگا، ہم اپنی لائف قرآن اور سنت کے مطابق نہیں گزاریں گے، یہ مسئلے مسائل چلتے رہیں گے اور گھر ٹوٹتے رہیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں کو قرآن و سنت کے مطابق چلائیں اور اس پر عمل کریں. اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.